بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی پرتعیش زندگی سے توبہ کی اور بادشاہی کو چھوڑ دیا تو آپ نے سوچا کہ خراسان میں تو رزق حلال کمانا ممکن نہیں، اس لیے کسی دوسرے شہر میں ہی چلے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر آپ خراسان سے عراق چلے آئے۔ یہاں بھی رزق کی تلاش میں آپ نے سارا شہر چھان مارا، مگر آپ کو حلال رزق کہیں سے بھی میسر نہ آیا۔ چنانچہ آپ نے عراق کو چھوڑا اور طرطوس شہر میں چلے آئے۔ یہاں آپ نے 10 درہم ماہانہ پر ایک باغ میں چوکیداری کرنا شروع کر دی۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے باغ کی سیر کو آیا تو اس نے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ اے ابراہیم، جاؤ اور میٹھے میٹھے انار توڑ کر لاؤ۔ تو حضرت ابراہیم گئے اور بڑے بڑے انار توڑ کر لے آئے اور باغ کے مالک کو پیش کر دیے، لیکن جب اس نے ان اناروں کو کاٹا تو وہ کھٹے نکلے۔ باغ کے مالک نے ابراہیم بن ادم سے کہا کہ میں نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا اور تم کھٹے انار اٹھا لائے ہو، جاؤ اور انار توڑ کے لاؤ، اب کی بار میٹھے انار لانا۔ حضرت ابراہیم دوبارہ باغ گئے اور جو سب سے خوبصورت رنگ والے اور بڑے انار تھے وہ توڑ کر لے آئے۔ باغ کے مالک نے ان کو کاٹا تو وہ بھی کھٹے نکلے۔ باغ کا مالک غصے سے بولا کہ میں تمہیں کھٹے انار لانے کو کہتا ہوں اور تم کھٹے انار اٹھا لاتے ہو، میٹھے انار کیوں نہیں لاتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے میٹھے انار لانے کو کہا اور میں باغ کے سب سے بڑے اور خوبصورت رنگ والے انار لے آیا۔ اب اس کے کھٹے یا میٹھے ہونے کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، مجھے نہیں۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا اور کہا کہ تم نے اتنا عرصہ اس باغ میں رہے ہو تو کیا تم نے انار کھا کر پتہ نہیں چلایا کہ کون سے پودے کے انار کھٹے ہیں اور کون سے پودے کے انار میٹھے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ نے مجھے باغوں کی فصلوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، انہیں چکھنے کا نہیں۔ باغ کا مالک فوراً سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرتا، بس آپ یہ بتائیں کہ آپ ابراہیم بن ادم تو نہیں؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ اب میں یہاں نہیں رہ سکتا، لہٰذا مجھے اجازت دیں۔ باغ کے مالک نے کہا آپ جائیے مت، میں آپ کی مزدوری دگنی کر دیتا ہوں، چابی لے لیں اور باغ کی حفاظت کریں۔ باغ کے مالک نے بہت اصرار کیا مگر آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس سے پہلے تو مجھے میری کام کی اجرت دیا کرتا تھا، اب تو مجھے میرے زہد اور تقویٰ کی اجرت دینا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو ملک شام میں دیکھا۔ سلام و دعا کے بعد پوچھا کہ اے ابراہیم، کیا حال ہے؟ جواب دیا کہ میرے بھائی کیا بتاؤں، حلال رزق کی تلاش میں ہر جگہ گھوم چکا ہوں، کیونکہ معرفت الہی کا دروازہ صرف نیکیوں سے نہیں کھلتا، اس کے لیے حلال رزق بھی ضروری ہے۔